بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں قدر غیرت عاشورائی قدر۔ سید الشہداء نے کربلا میں جن اقدار کا دفاع کیا ہے اور اپنے خون کے ذریعے جن اقدار کو زندہ کیا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین قدر غیرت ہے۔ جب سب بےغیرتی جیسے منکر میں مبتلا ہو چکے ہوں تو آپ نے بےغیرتی کی ظلمت میں دینی اور الہی غیرت کا چراغ روشن کیا۔ اگر عاشورہ نہ ہوتا آج غیرت کا نام بھی نہ ہوتا، لہٰذا برحق غیرت ایک عاشورائی قدر ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت، جبلت اور اس کی طبیعت میں ایک ایسی خصلت رکھی ہے کہ پیدائشی طور پر انسان غیور پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء نے جن اقدار دینی اور اقدار الہی کی تعلیم دی ہے، جن کی ترویج کر کے انہیں زندہ کیا ہے، ان میں سے ایک اہم ترین قدر غیرت ہے۔ لیکن جس طرح دیگر اقدار پائمال ہوئیں، اسی کے معانی ان کے معانی ان سے چھین لیے گئے، غیرت بھی محفوظ نہ رہی۔ غیرت سے بھی روح نکال دی گئی اور غیرت بھی پائمالی کا شکار ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا کہ لوگوں میں غیرت نامی قدر کی روح نکل گئی ہے، غیرت کے نام پر منکرات موجود ہے، غیرت جو قرآنی اور آسمانی صفت ہے، اس کی جگہ انسان کے اندر منکرات میں سے ایک منکر وجود میں آ گیا ہے جس کا نام حمیت جاہلیہ ہے۔ قرآن کریم، احادیث اور سیرت معصومین میں بھی اس چیز کا تذکرہ آیا ہوا ہے کہ بعض اوقات لوگ غیرت کے نام پر منکرات کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے حمیت جاہلیہ کا نام غیرت رکھ دیا ہے اور اپنے آپ کو غیور سمجھنے لگے ہیں۔ حمیت کم و بیش تمام اقوام بلکہ تمام افراد بشر میں کسی نہ کسی طرح سے موجود ہے۔ اسی طرح حمیت اور عصبیت کو غیرت سمجھتے ہوئے اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان میں غیرت مندوں کی کوئی صفت موجود نہیں ہوتی، ان کا کوئی عمل غیوروں جیسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بہت بری صفت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، پھر اس کی توجیح اور تعویل کرتے ہوئے اس کو بڑا اچھا نام اور عنوان دے دیتے ہیں۔ اچھا عنوان اور نام دینے سے وہ بھی اچھی صفت نہیں بنتی، بلکہ وہ منفی اور منکر ہی رہتی ہے۔ حضرت سید الشہداء نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ لوگ غیرت کی جگہ عصبیت اور حمیت کو سامنے لاتے ہیں، حمیت جاہلیہ کا نام غیرت رکھ دیا گیا ہے، لوگ نہ صرف غیرت سے عاری ہو گئے ہیں بلکہ غیرت سے پیدا ہونے والی تمام اقدار سے بھی عاری ہو گئے ہیں۔ آپ نے کربلا کے خونی معرکہ میں غیرت کو ہمیشہ کے لیے زندہ کیا اور اسے تمام بشریت کے لیے متعارف کرایا، اس پائمال شدہ قدر کو دوبارہ روح عطا کی۔ آپ نے فرمایا، میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے اہم معروف غیرت ہے، لہٰذا آپ نے اس معروف کو زندہ کرنے کے لیے قیام فرمایا۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اقدار عاشوراء اور خصائل حسینی میں سے ایک اہم قدر غیرت ہے۔ غیرت کے معنی۔ کلمہ غیرت غیر سے نکلا ہوا ہے، جہاں پر غیر کا دخل ہوگا، جہاں پر غیر کا نام اور اثر ہوگا، وہیں پر غیرت کا بھی تصور پایا جاتا ہے، لیکن جہاں پر غیر کا کوئی تصور نہ ہو، جہاں پر غیر کا کوئی مفہوم نہ بنتا ہو، وہاں پر غیرت کا بھی کوئی تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ غیرت غیر سے کیسے بنی؟ غیر اور غیرت کا آپس میں کیا رابطہ ہے؟ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے۔ حرم اور حریم۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو فقط اسی سے متعلق ہوتی ہیں۔ وہ ان چیزوں کو اپنے لیے اس طرح محفوظ بنا لیتا ہے کہ کسی غیر کا وہاں تصور اور عمل دخل برداشت نہیں کر سکتا، کسی غیر کا حق وہاں پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بھی ہر انسان کے لیے کچھ ایسی چیزیں مقرر فرمائی ہیں جو صرف اسی کے لیے ہیں۔
اس کے علاوہ کسی غیر کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ چیزیں جن کو خدا نے ہر ایک انسان کے لیے مقرر کیا ہے، ان کی حد بندی بھی کی گئی ہے، ان کی حد قائم ہو چکی ہے۔ اس حد کو عربی لفظ میں حریم کہا جاتا ہے۔ ہم گھر بناتے ہیں تو اس کے گرد 4 دیواری بناتے ہیں تاکہ غیر کا راستہ روک سکے، بغیر اجازت کے کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ وہ غیر کا راستہ روکتی ہے اور اندر حدود میں نہیں آنے دیتی۔ اس کا نام حریم رکھ دیا گیا ہے۔ حریم کے ذریعے سے زمین 2 حصوں میں تقسیم کر دی گئی ہے، ایک حریم کے اندر کا حصہ اور ایک حریم کے باہر کا حصہ۔ غیروں کے لیے حکم ہے کہ وہ اس حریم 4 دیواری کے باہر بیٹھیں، 4 دیواری کے اندر نہیں آ سکتے، چونکہ 4 دیواری کے اندر کا حصہ مجھ سے مربوط ہو گیا ہے۔ خدا نے اس کو میرے لیے مخصوص قرار دیا ہے، لہٰذا میں نے اس علاقے کو ممنوعہ علاقہ قرار دیا، ایک دیوار کڑی کر دی اور اس کا نام حریم رکھ دیا۔ حریم کے اندر جو چیز آ جاتی ہے اس کو حرم کہا جاتا ہے، اور حریم کے باہر جو چیز چلی جاتی ہے وہ حرم سے دور ہو جاتی ہے اور اسے اجنبی کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس حریم کے اندر آ سکتے ہیں، جن کو اندر آنے کی اجازت ہے، وہ محرم ہیں، جن کو اندر آنے کی اجازت نہیں وہ نامحرم ہیں۔ خدا کے حرم مکانی کے آداب۔ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب آپ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں، اس ریتیلی اور صحرائی زمین پر چلتے چلتے اچانک آپ کو روک دیا جاتا ہے۔ روک کر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اپنا پہناوا لباس اتار دو، یہاں پر اپنے جوتے اتار دو، احرام باندھ لو، پھر آنے کی اجازت ہے۔ اے خدا، میں تو زمین پر چلتا رہتا تھا، ساری زمین تو مجھے ایک جیسی نظر آ رہی تھی، لیکن اچانک مجھے روک کر کیوں کہا گیا کہ یہاں پر لباس بھی اتار دو، جوتے بھی اتار دو، اپنے گناہوں کے لبادس بھی اتار دو، یہاں پر ہر چیز جو تم نے اوڑھ رکھی ہوئی ہے اس سے عاری ہو جاؤ اور احرام باندھ کے آؤ۔ تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ زمین اگرچہ تمہیں ریگستان اور ریتیلی نظر آتی ہے، یہ صحرائی زمین بھی اسی زمین کا حصہ ہے، لیکن یہ وہ زمین ہے جہاں پر خدا نے اپنی حریم بنا دی ہے، جہاں پر خدا نے 4 دیواری بنا دی ہے۔ اس 4 دیواری کے اندر کی زمین کو حرم کہا جاتا ہے۔ اس 4 دیواری کے باہر کی زمین کو غیر حرم قرار دیا گیا ہے۔ حریم کے باہر تم جو چاہو کرتے رہو، لیکن حریم کے اندر حرم میں اسی کی اجازت ہوگی جو ہم کہیں گے، وہ لباس پہنو گے جو ہم کہیں گے، وہ جوتا پہن کر آؤ جس کا ہم کہیں گے، وہ نیت کر کے آؤ جو نیت ہم کہیں گے۔ حریم کے اندر کی زمین حرم بن جاتی ہے اور وہ محرم افراد کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے، اور حرم سے باہر کی زمین غیر حرم بن جاتی ہے اور وہ نامحرم افراد کے لیے ہے۔ ہر نامحرم کو یہ حکم ہے کہ جو پہناوا پہنے رہیں، مگر نامحرم بن کر حریم سے باہر کڑے رہوں۔ حرم کی سرزمین یعنی وہ زمین جس کے گرد حریم بنا دی گئی ہے تاکہ حریم کے اندر اور باہر کی زمین میں فاصلہ ڈال دیا جائے، اس کے لیے حرم کے اندر اور باہر کی زمین کے حکم مختلف ہو گئے۔ حریم کے اندر کچھ کرنا ہے، حریم کے باہر کچھ اور کرنا ہے۔ حریم کے اندر جانے کے لیے لباس احرام پہننا پڑتا ہے۔ حریم کے اندر جانے کے لیے لباس احرام پہننا ہوگا۔ جس کو اس حریم کے اندر آنے کی اجازت ہے وہ محرم ہے، جس کو اندر آنے سے روک دیا گیا وہ نامحرم ہے۔ نامحرم کے لیے بہت سی چیزیں حلال ہیں، جبکہ محرم کے لیے بہت سی حلال چیزیں بھی حرام قرار دی گئی ہیں۔ محرم پر 24 چیزیں حرام ہیں، جبکہ یہی چیزیں نامحرم کے لیے حلال ہیں۔ یہاں سے محرم اور نامحرم کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ محرم وہ ہوتا ہے جو حلال کے نزدیک بھی نہیں جاتا، اور نامحرم وہ ہے کہ جو نہ صرف حلال کے نزدیک جاتا ہے بلکہ حرام کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے۔ لہٰذا خدا کے حریم میں داخل ہونے کے لیے بہت سی حلال چیزوں سے بھی صرف نظر کرنا ہوگا۔ اس حرم میں داخل ہونے کے لیے آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ خدا کے حرم زمانی کے آداب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانوں کے لیے بھی حریم قرار دی ہے۔ زمانوں میں سے ایک خاص زمان کے گرد چار دیواری اور حریم بنا دی ہے، اور اس حریم کے اندر والے زمان کا نام ماہ مبارک رمضان رکھ دیا گیا ہے۔ سحر سے لے کر مغرب تک کا زمانہ حرم الہی ہے۔ سحر سے پہلے اور غروب کے بعد والا زمانہ غیر حرم کا زمانہ ہے، لہٰذا اس حرم میں داخل فرد بہت سی حلال چیزوں کے نزدیک بھی نہیں جا سکتا، اور وہ جو محرم ہے وہ حرم کے اندر آ کر حلال چیزوں کے بھی مرتکب نہیں ہوتے۔ وہ جو نامحرم ہیں، جو حریم خدا میں نہیں آتے، وہ حرام کے مرتکب بھی ہوتے ہیں۔ محرم اور نامحرم: جو شخص حریم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو محرم راز اور محرم اسرار بن سکتا ہے، وہ صاحب حرم کا محرم کہلاتا ہے۔ جو حریم خدا میں قدم رکھ سکتا ہے، وہ محرم راز خدا ہے۔ اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خدا کو پکارے، جب خدا اس کو پکارے تو یہ لبیک لبیک کہے، اس لیے کہ اب وہ محرم راز اور محرم اسرار بن گیا ہے۔ محرم راز خدا سے مناجات اور نجوہ کرتا ہے، خدا بھی اس سے ملاقات کرتا ہے، اس کا نجوہ سنتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اس کی دعائیں سن کر قبول بھی کر لیتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو حریم میں داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نامحرم ہے۔ وہ حریم سے باہر بیٹھ کر پکار کر خدا کو بلاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لاؤڈ اسپیکروں پر اللہ اللہ کرتا ہے۔ چونکہ محرم اسرار نہیں ہے، خدا بھی اس کی پکار اور دعائیں نہیں سنتا، مگر گلا پاڑ کر بھی پکارے تو خدا اس کو جواب نہیں دیتا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو محرم اسرار خدا ہیں ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جو محرم خدا نہیں ہوتے، جو حریم الہی میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہو سکتی۔ خدا کے حرم ذاتی کا حکم: خداوند متعال نے زمین پر اپنا ایک حرم بنایا، اس کی حریم اور حد مقرر کی۔ اسی طرح زمانوں میں سے ایک زمان کو بھی اپنا حرم بنا لیا، اس کی حریم بنائی۔ اپنی صفات اور افعال کے لیے بھی حریم اور حرم بنایا۔ ہر ایک کو ان حرموں میں جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ شخص جا سکتا ہے جو ان کے آداب بجا لا کر محرم اسرار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ بندے ان حریموں میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو حرام تو درکنار بہت سی حلال چیزوں کے بھی مرتکب نہیں ہوتے، وہ محرم راز بن کر ان پاک حریموں میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذات کے لیے بھی ایک ایسا مقدس حرم بنایا ہے کہ وہاں پر کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ خدا نے اپنی ذات کا ایسا حرم بنا دیا کہ لا شریک لہ، یعنی کسی غیر کا نام تک وہاں برداشت نہیں کیا۔ ایسی حریم ذات اپنے لیے قائم کی کہ حریم ذات کے اندر کسی شریک کو پسند نہیں کیا۔ لہٰذا یہ فرمایا کہ جب میری عبادت کرنا چاہو تو بس فقط میری ہی عبادت کرو۔ اگر میری حریم کے اندر آ کر میری عبادت کے دوران غیر کا تصور تک اس میں کیا تو میں آپ کی یہ عبادت غیر کو دے دوں گا، اس لیے کہ میں اتنا غیور خدا ہوں کہ اپنی عبادت میں کسی غیر کو پسند نہیں کر سکتا۔ غیرت الہی کا اندازہ لگائیں کہ غیر کو اپنی حریم کے اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، خدا کی ذات کی حریم ہے، اس حریم کے اندر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ اگرچہ حرم مکانی اور حرم زمانی میں اللہ تعالیٰ کے نیک اور پاکیزہ بندے اندر داخل ہو سکتے ہیں، لیکن حریم اور حرم ذاتی میں کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ انسان غیرت الہی کا مظہر: انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ اسماء اور صفات الہی کا مظہر اور نمونہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم شریف غیور ہے۔ اللہ تعالیٰ غیور ہے، لہٰذا یہ چاہتا ہے کہ انسان بھی غیور بن جائے۔
خدا نے اپنی حریم اور حرم میں غیر اور نامحرم کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، لہٰذا انسان سے بھی چاہتا ہے کہ اپنے لیے ایک حرم اور حریم بنائے، پھر غیر اور نامحرم کو اس کے اندر داخل نہ ہونے دے۔ خداوند عالم نے پہلے اپنا حریم اور حرم بنایا، پھر انسان کو حرم اور حریم بنانے کی تعلیم دی، انسان کو غیرت کی تعلیم دی۔ حج پر بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تم حرم اور حریم کے معنی جان لو اور محرم بننے کا انداز سیکھ لو۔ کس طرح سے کوئی محرم بن سکتا ہے؟ کوئی حریم بنانا اور محرم بننا سیکھو تاکہ واپسی پر اپنی ساری زندگی میں اپنے لیے ایک حریم اور حرم بنا لو، اپنے لیے محرم لوگوں کا انتخاب کر لو، پھر فقط محرم کو اپنی اس حریم کے اندر آنے دو اور غیر محرم کو اپنے حرم کی سرزمین پر قدم نہ رکھنے دو۔ گویا حج درس غیرت ہے جو انسان اپنے پروردگار سے سیکھتا ہے۔ اگر ہمارا تصور یہ ہے کہ محرم اور نامحرم ہونا فقط مرد اور عورت کے درمیان پایا جاتا ہے، ہاں یہ درست ہے کہ فقہ میں محرم اور نامحرم کا تصور صرف عورت اور مرد کے درمیان موجود ہے، لیکن غیرت کے لحاظ سے مرد بھی ایک دوسرے کے محرم اور نامحرم ہوتے ہیں اور عورتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کی محرم اور نامحرم ہوتی ہیں، جس طرح سے مرد اور عورت آپس میں محرم اور نامحرم ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص، خواہ وہ مرد یا عورت، جو کسی مرد کی حریم اور حرم میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اس کے لیے محرم ہے۔ اس کے علاوہ ساری عورتیں اور مرد اس کے لیے نامحرم ہیں۔ اسی طرح عورت کی حریم اور حرم کا بھی یہی حکم ہے۔ ہر وہ شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، جو اس کی حریم یا حرم میں آ جائے، وہ اس کا محرم ہے۔ اس کے علاوہ تمام وہ مرد اور عورتیں اس کے لیے نامحرم ہیں۔ اس کے علاوہ تمام دیگر عورتیں اور مرد اس کے لیے نامحرم ہیں۔ غیر سے غیرت کیسے بنی؟ غیر سے غیرت کا تصور اس طرح وجود میں آ جاتا ہے کہ ہر ایک پہلے اپنے لیے حریم اور حرم بنائے، جس کے ذریعے محرم اور نامحرم کو تشخیص دے۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنے حرم کے اندر غیر کو قدم نہ رکھنے دے۔ غیرت مند عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے محرم کے علاوہ کسی غیر محرم کو اپنی حریم میں آنے نہ دے، مگر محرم اس حریم میں قدم رکھے تو وہ غیرت کا سبب نہ بنے، لیکن نامحرم اور غیر اس حریم میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو غیور انسان اسے ہرگز داخل نہیں ہونے دیتا۔ اس کی غیرت اسے داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ پس غیرت یعنی اپنی حریم اور حرم کے اندر غیر کے وجود کو محسوس کر کے اسے برداشت نہ کرنا اور اپنے حرم و حریم کی حدود سے اسے نکال باہر کرنا۔ حمیت جاہلیہ اور غیرت میں فرق۔ عصبیت اور حمیت جاہلیہ اور غیرت میں بڑا فرق ہے۔ غیرت قدر الہی میں سے ایک ہے، جبکہ عصبیت اور تعصب منکرات میں سے ہیں۔ عصبیت اور حمیت جاہلیہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کو روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جہاد فرمایا اور فرمایا میں منکرات سے ٹکرانے آیا ہوں، یعنی عصبیت اور تعصب جو منکرات میں سے ایک ہے، میں ان سے ٹکرانے آیا ہوں، ان کی جگہ معروف یعنی غیرت کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ عصبیت، تعصب یا حمیت جاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ عصبیت، تعصب یا حمیت جاہلیہ سے مراد یہ ہے کہ کسی خونی، لسانی، قومی اور علاقائی رشتے کے ناطے کی بنا پر ایک دوسرے کی حمایت اور دفاع کیا جائے، یعنی انسان اپنے لیے حرم اور حریم مقدس بنائے بغیر کسی خونی یا لسانی یا قومی اور علاقائی رشتے کے ناطے، محرم اور نامحرم، فاسق و فاجر، مومن و کافر، اہل اور نااہل کا دفاع اور ان کی جائیداد اور ان کی جائز ناجائز حمایت کرنا شروع کر دے اور کہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میری قوم، میری نسل، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میری زبان بولتے ہیں، لہٰذا میں بھی ہمیشہ ان کا دفاع کروں گا اور ان کی حمایت کروں گا۔ یہ تعصب اور حمیت جاہلیہ ہے، یہ غیرت نہیں ہے، یہ منکرات میں سے ہے۔
غیرت کے لیے بنی ہوئی حریم مقدس ہوتی ہے، پھر ہر ایک کو اس حریم میں آنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی جو اس حریم کے آداب بجا لائے۔ جو اس حرم کے آداب بجا لانے کا پابند ہو وہ محرم بن کر اس میں داخل ہو سکتا ہے، نہ محرم اور نہ اہل باہر رہے گا، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم جماعت، ہم انجمن اور ہم وطن ہی کیوں نہ ہوں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ فرمایا کہ بنی امیہ ایک جماعت ہیں، ان میں تعصب اور عصبیت پائی جاتی ہیں، بنی امیہ غیرت دکھانے کے بجائے عصبیت کے شکار تھے، حمیت جاہلیہ میں مبتلا تھے، آپ نے عصبیت کو ختم کر کے اس کی جگہ غیرت کو زندہ کیا۔ غیرت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ میری قوم، علاقے اور وطن کا رہنے والا ہے، میری زبان بولنے والا ہے، اس سے میرا نسلی رشتہ ہے، یہ میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہے، میری مدد کرنے والا ہے، بلکہ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ جس مقدس حریم کے اندر میں ہوں، اس حریم کے اندر وہ بھی ہیں، اور جو اس حریم سے باہر ہے وہ میری اس پاک حریم کے آداب بجا لانے کا پابند نہیں ہے، وہ نامحرم ہے، وہ مجھ سے دور اور میری حمایت کا حقدار بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کو حق ہے کہ وہ میری اس پاک حریم میں قدم رکھے، اس لیے کہ مجھے غیور ہونا چاہیے، اور غیور وہی ہوتا ہے کہ جو غیر کو اپنے حرم میں داخل نہ ہونے دے۔ سب سے بڑا غیرت مند کون؟ غیرت مند انسان اپنے لیے حریم اور حرم بناتا ہے۔ غیرت مند انسان اپنے لیے حریم اور حرم بناتا ہے۔ حریم وہاں بنائی جاتی ہے کہ جہاں حرمت اور احترام ہوں۔ حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں کہ اسے حرمت و احترام حاصل ہوتا ہے، اس کو تقدس حاصل ہوتا ہے، چونکہ بڑی مقدس سرزمین ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ چونکہ مقدس جگہوں پر کوئی انسان کسی غیر کو قدم نہیں رکھنے دیتا، لہٰذا کعبہ حرم الہی ہے کہ غیر مسلم کبھی بھی کسی بھی غرض سے حرم کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی تقدس حرم کو برداشت کرتا ہے۔ حتیٰ مساجد جو کہ مقدس حرم ہیں، ان میں بھی غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ہر حرم کے تقدس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ غیر کو وہاں آنے نہ دیا جائے۔ انسان جب ازدواجی زندگی اختیار کر لیتا ہے تو گھر اس کے لیے چھوٹا سا مقدس حرم ہے، اس کو چاہیے کہ اس حرم کا دفاع کرے، غیر کو اس کے اندر داخل نہ ہونے دے، لیکن اگر غیر کا راستہ نہ روکے اور غیر کے لیے اپنا دروازہ کھول دے، ہر نامحرم اور غیر کو آزادانہ طور پر آنے جانے دے تو وہ ہرگز غیرت مند انسان نہیں کہلائے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحتیں فرمائی ہے، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی: اے موسیٰ، غیور انسان کبھی بھی زنا نہیں کرتا، غیور انسان ان کاموں کے پیچھے نہیں جاتا، اگرچہ عصبیت اور حمیت جاہلیہ رکھنے والے سے یہ کام سرزد ہو سکتا ہے۔ غیرت مند انسان، خواہ وہ مسلم یا غیر مسلم، وہ کبھی کسی کے حرم کے اندر داخل نہیں ہوتا، کسی کے حرم کے تقدس کو پائمال نہیں کرتا، لہٰذا غیرت مند اپنے خاندان، اپنے حرم اور حریم کے اندر کسی غیر کی مداخلت اور آنا جانا برداشت نہیں کرتا۔ اگر کوئی برداشت کر لے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا بغیرت انسان ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان کے اموال میں تصرف کرنا چاہے، اس کے مال و متاع کو لوٹنا چاہے اور یہ اس کا دفاع کرنے کی کوشش نہ کرے اور غیر کا داخلہ برداشت کرے تو کہتے ہیں کہ یہ غیور آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ مال بھی انسان کے حرم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا غیر کا داخلہ برداشت کرنے والا غیور نہیں ہوتا۔ جو اپنی ناموس، اپنے اموال، اپنے گھر اور خاندان یعنی ان تمام حریموں سے دفاع کر لے، غیر کو مداخلت کی اجازت نہ دے تو کہتے ہیں یہ بڑا غیرت مند انسان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے حرم کے تقدس کو بجا رکھا ہے۔
اس لیے کہ اس نے اپنے حرم کے تقدس کو بحال رکھا ہے۔ لیکن جس دین نے انسان کی ناموس، اموال، خون اور خاندان کو مقدس قرار دیا ہے، اور جس دین کی وجہ سے انسان کے تعلقات اور ساری اشیاء کو تقدس ملا ہے، اس دین کی وجہ سے بنے ہوئے حرم میں انسان غیرت رکھ سکتا ہے۔ تو جب حرم دین میں کوئی غیر آ جائے تو وہاں پر انسان کو کیوں غیرت نہیں آتی؟ بے شک غیرت مند انسان وہ ہے جو اپنے حرم کا دفاع کر کے غیر کو اندر داخل نہ ہونے دے، کسی غیر کا وجود برداشت نہ کر سکے۔ لیکن سب سے بڑا حرم اور مقدس حرم ناموس نہیں، تاکہ ناموس سے دفاع کرنے والا لیکن سب سے بڑا حرم اور مقدس حرم ناموس نہیں، تاکہ اس ناموس سے دفاع کرنے والا شخص سب سے بڑا غیور کہلانے کا مستحق قرار پائے۔ ہاں، غیرت مند ضرور ہے، لیکن سب سے بڑا غیور نہیں۔ اسی طرح سب سے زیادہ مقدس حرم وطن اور مال نہیں، لہٰذا وطن اور مال سے دفاع کرنے والا بھی سب سے بڑا غیرت مند نہیں۔ سب سے بڑا اور زیادہ مقدس حرم دین ہے، ایسا مقدس جس کی وجہ سے انسان کی ناموس، وطن، مال سب کو تقدس ملا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑا غیرت مند انسان وہ ہے جو حرم دین میں کسی غیر کو برداشت نہ کر سکے۔ سب سے بڑا غیرت مند وہ نہیں جو اپنی بیوی بہنوں کو سنبھال کر رکھے، بلکہ وہ ہے جو دین سے دفاع کرے، دین میں کسی غیر کی مداخلت کا راستہ روکے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کی ناموس کے ساتھ بھرے بازار میں چھیڑ چھاڑ کرے اور صاحب ناموس دیکھ کر آنکھیں جھکا لے تو کہے، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، اس محلے میں میرا کوئی ساتھی نہیں، اگر بولوں گا تو نوکری ہاتھ سے جائے گی اور جان بھی چلی جائے گی، تو سب کہیں گے یہ بڑا بغیرت انسان ہے۔ غیرت مند لوگ اس کے خلاف فسق و فجور کا فتویٰ دے کر اس کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، کہیں گے کہ یہ اس محلہ میں اس کی موجودگی سے بے غیرتی پھیل جائے گی۔ اپنی ناموس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو برداشت کرنے والے کو سب بغیرت کہتے ہیں، چونکہ ناموس ایک مقدس چیز ہے، لیکن ناموس کا تقدس دین کی وجہ سے ہے۔ دین نے کہا ہے کہ آپ کی ناموس مقدس ہے، قرآن نے کہا ہے کہ ناموس مقدس ہے۔ ناموس کا تقدس اپنا نہیں، بلکہ اس نے یہ تقدس دین سے لیا ہے۔ اگر برے بازار میں دین و مذہب اور دینی اصولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، شریعت اور قرآن کے احکام کو پائمال کیا جا رہا ہو، تمام دینی مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہو، یہاں پر انسان اگر آنکھیں بند کر کے اس کو برداشت کرے اور دینی غیرت کا مظاہرہ نہ کرے تو کیا وہ غیرت مند کہلانے کا مستحق ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ سب سے زیادہ بغیرت وہ ہے جو حرم دین میں غیر کی مداخلت اور مذاق کا راستہ نہ روکیں۔ سب سے بڑا بغیرت وہ نہیں جو اپنی ناموس پر غیرت نہ دکھائے، بلکہ سب سے بڑا بغیرت وہ ہے جو اپنے دین کے ناموس پر غیرت نہ دکھائے، غیر کو اپنے مقدسات کی حریم میں قدم رکھنے کی اجازت دے۔ بس معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ غیرت مند وہ ہے کہ جس کے اندر غیرت دینی ہو، اور سب سے زیادہ بغیرت وہ ہے جو دینی غیرت سے عاری ہو۔ غیرت دینی تمام غیرتوں کی بنیاد۔ یقین کر لے کہ جس کے اندر غیرت دینی نہ ہو وہ ناموس پر بھی غیرت نہیں دکھا سکتا ہے، ناموس پر بھی وہی غیرت دکھا سکتا ہے جو اپنے دین پر غیرت دکھا سکتا ہو، اس لیے کہ ناموس کا تقدس دین کی طرف سے ہے۔ جو اپنا دین نہ بچا سکے وہ اپنی ناموس بھی نہیں بچا سکتا۔ وطن انسان کی حریم اور حرم ہے، جو اپنے دین سے دفاع نہ کر سکے تو وہ اپنے وطن سے کیسے دفاع کر سکتا ہے؟ کیوں میں دینی غیرت نہ جس میں دینی غیرت نہ ہو وہ ہرگز قوم و ملت کو نہیں بچا سکتا۔ جو دین پر غیرت نہ دکھا سکے وہ کسی شے پر غیرت نہیں دکھا سکتا۔ دیکھیے، آج اغیار نے ہماری حریم کے اندر گھس کر قدم رکھا ہے، ہمارے مقدسات سے کھیل رہے ہیں۔ ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں کہ حریم وطن اور حریم ملت کو بچانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے کہ دینی غیرت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے۔ بے غیرتی کے بدترین نمونے۔ الف، پہلا نمونہ
چند سال پہلے ایک امریکی شخص کا بیان ایمل کانسی کی گرفتاری پر تبصرہ کرتے ہوئے آیا تھا۔ جب اس کو بلوچستان میں گرفتار کرنے والوں سے پوچھا گیا کہ کیسے گرفتار کر کے امریکہ لے آئے ہوں، تو انہوں نے جواب دیا، ہم نے پاکستانی قوم کے تعاون سے پاکستان کی سرزمین پر اسے پکڑا ہے۔ ہم تعاون کرنے والوں کو کچھ $1000 دے کر اس کی گرفتاری میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ پاکستانیوں میں $20,000 دے کر ایک جاسوس پکڑنا یہ فضول خرچی ہے، یہ امریکہ کے خزانے کا نقصان ہے۔ تم نے کیوں $20,000 دیے ہیں؟ پاکستانی تو وہ ہے جو $200 کے بدلے اپنی ناموس بھی دے دیتے ہیں، اس جاسوس کے بدلے تو $50 کافی تھا۔ وطن پر غیرت کھانے والوں، ملت پہ غیرت کھانے والوں، قومیت اور لسانیت کا نعرہ لگانے والوں، پاکستانیت کا نعرہ لگانے والوں، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ غیر آپ کی حریم میں اتنا آگے آ گیا مگر تمہاری غیر آپ کی حریم میں اتنا آگے آ گیا کہ تمہاری ناموس کو اس نے بدنام کر دیا، لیکن تمہاری زبان پر کلمہ اعتراض تک نہیں آیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ دینی غیرت سے لوگ عاری ہو گئے ہیں۔ دوسرا نمونہ، دنیا کا بدنام ڈاکو اور قاتل کئی ملکوں کے دورے پر گیا، بنگلہ دیش اور ہندوستان بھی گیا اور پاکستان بھی آیا، تمہارے ٹی وی پر بیٹھ کر تمہارا مذاق اڑا کے گیا، تمہاری غیرت کو للکار کے گیا۔ وہی چیزیں کہ جن پر تم غیرت دکھاتے تھے، انہی کو آ کر تمہاری زبان سے، تمہارے اسپیکر سے، تمہارے چینل سے بیٹھ کر تمہاری قوم کو للکار کے گیا۔ کسی کی زبان پر کلمہ غیرت تک نہیں آیا۔ غیرت ملت رکھنے والوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس دین نے تمہاری اس زمین کو تقدس دیا ہے، جب اس کے تقدس کے قائل نہ ہوں تو یہ زمین بھی تمہارے لیے مقدس نہیں ہے۔ حقیقت میں تم اس سرزمین کے ساتھ، اس ملت کے ساتھ خیانت کر رہے ہو۔ تم وطن اور قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اس لیے کہ تم دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہو، اور دین کے ساتھ خیانت کرنا تمام چیزوں کے ساتھ خیانت کے برابر ہے۔ غیر اتنا اندر گھس آیا، غیر کو اتنا اپنے اندر برداشت کرتے ہوں کہ ہمارے اپنے ٹی وی پر بیٹھ کر ہمارے دین کا، ہماری قوم کا مذاق اڑا کے چلا جائے، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو غیور کہتے ہوں۔ وائے ہو اس غیرت پر! اگر یہ غیرت ہے تو پھر بتاؤ بے غیرتی کس کو کہتے ہیں؟ اگر ایک انسان ایسی حویلی بنائے کہ جب بھی غیر کا جی چاہے اس کے اندر گھس کر جو مرضی ہے اگر ایک انسان ایک ایسی حویلی بنائے کہ جب بھی غیر کا جی چاہے اس کے اندر گھس کر جو مرضی ہے کر کے چلا جائے، لیکن یہ باہر جا کر تقریر کرے کہ ہم بڑے غیور ہیں، ہم اس ملک کی طرف اٹھنے والی آنکھ نکال دیں گے، ہم اس ملک کے خلاف بولنے والی ہر زبان کاٹ دیں گے، اگر غیرت یہی ہے تو بتائیے بغیرتی پھر کیا ہے؟ اگر تمہیں غیرت سیکھنی ہے تو آؤ حسین ابن علی سے سیکھو۔ عصبیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، حمیت جاہلیہ کو غیرت کی جگہ نہ بٹھاؤ۔ غیرت اس وقت ہوتی ہے جب انسان کا ایک حریم اور حرم ہو اور اس میں کسی غیر کو برداشت نہ کرے۔ یہ دین نے ہی تو بتایا ہے کہ تمہارا ایک حرم ہو جس کے کچھ محرم اور کچھ نامحرم ہوں، نامحرموں کو اپنے حرم کے اندر نہ آنے دے، لہٰذا جب تک دین کا حرم نہیں ہوگا، وطن کا حریم اور حرم محفوظ نہیں رہ سکتا، اور نہ ہی ملت اور خاندان کا حرم محفوظ رہ سکتا ہے۔ تیسرا نمونہ، آج ہمارے خاندان، ہمارے گھر اور ہماری چار دیواریاں بھی محفوظ نہیں، غیر ہمارے اندر گھس آئے ہیں، یہاں تک کہ کھانے کی ٹیبل اور بیڈ روم تک آ پہنچے ہیں۔ آج تم اپنے بیڈ رومز بند کر کے بیٹھے ہوں تو یوں نہ سمجھنا کہ تالا لگا دیا ہے، کہ اب کسی غیر کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تالا تو
یہ تالا تو تم نے گرد و غبار روکنے کے لیے لگا دیا ہے۔ غیر نے اپنے آداب و رسوم، اپنی پوری ثقافت، کلچر عریانیت، برائی اور فحاشی، رقص، نغمہ اور غزل، گانے بجانے اور اپنی ہر چیز تمہارے بیڈ روم تک پہنچا دی ہے۔ اب تمہارا بیڈ روم بھی غیر کی مداخلت اور اس کی دسترس سے محفوظ نہیں رہا ہے۔ ساری رات بیٹھ کر غیر کو برداشت کرتے رہنا، کیا یہ غیرت ہے یا بے غیرتی؟ جب غیر گھر کے اندر اتنا گھس جائے کہ سونے کے کمرے تک پہنچ جائے، باپ، بیٹی، میاں بیوی اور بہن بھائی سب مل کے غیر کی بے غیرتی کا مناظرہ دیکھتے رہیں، تو کیا یہ لوگ غیور ہیں؟ یہ بے غیرتی کہاں سے آئی ہے کہ وہ مقدس ترین حرم جس نے ہمیں غیرت سکھائی تھی، اس کو لوگوں نے پائمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جس دن دین میں غیرت کا وجود برداشت کیا گیا، جس دن دین کے دروازے غیر کے لیے کھول دیے گئے، اسی دن سے ہی یہ ساری بے غیرتیاں ہمارے اندر آنے لگی۔ غیر نے جب دیکھا کہ سب سے بڑا حرم ان سے نہیں بچایا جا سکا، تو چھوٹے چھوٹے حرم آسانی سے ہم اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں، لہٰذا جو اپنے دین کو غیر سے نہ بچا سکے، اس کی ناموس، اس کی ماں، بہن اور بیٹی کا حرم بھی محفوظ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کے گھر، اس کی بیوی کا حرم غیر کی دسترس سے کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ غیر نے آ کر ہر حرم کی حرمت کو پائمال کر دیا، اندر گھس کر اپنی مرضی سے اپنی ثقافت اور کلچر کو پھیلا دیا، تو آیا یہ غیرت ہے یا بے غیرتی؟ امام حسین علیہ السلام، اسوہ غیرت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب مشاہدہ فرمایا کہ لوگوں میں غیرت نامی چیز اب ختم ہو گئی ہے، جسے دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ جب تک غیرت انسان میں نہ آئے اس وقت تک دوسری اقدار بھی نہیں آ سکتی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے غیرت دکھائی۔ حالانکہ اس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا گھر، ہماری مسجدیں اور نمازوں کا حرم محفوظ ہیں۔ حالانکہ اس وقت بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے گھر، ہماری مسجدوں اور نمازوں کا حرم محفوظ ہے، ہم بھی محفوظ ہیں اور ہماری عبادتیں بھی محفوظ ہیں۔ البتہ اس طرح تو امام حسین علیہ السلام کا حرم بھی محفوظ تھا۔ مدینے میں کس کی جرأت تھی جو حسین کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا؟ اتنا محفوظ گھرانہ تھا کہ بنی ہاشم کے جوان حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کے ہوتے ہوئے کس کی جرأت تھی کہ حرم حسینی کی طرف نگاہ کرتا؟ امام حسین کی بہن بیٹیاں مدینے میں بہت ہی محفوظ تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس محفوظ گھر کو کیوں غیر محفوظ بنا دیا؟ اپنا محفوظ گھرانہ اٹھایا، مدینے کی چار دیواری سے نکلا، کربلا میں جا کر اپنا خاندان خیموں میں بسا دیا، تو امام حسین علیہ السلام جواب دیں گے کہ میرا حرم بے شک محفوظ ہے، مدینے میں امن و امان ہے، لیکن دین خدا کا حرم محفوظ نہیں ہے، غیر دین خدا میں گھس آیا ہے۔ تو جب تک دین خدا میں غیر موجود ہے، حسین کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ غیرت دینی کا اظہار نہ کرے، دین کے حرم کو نہ بچائے۔ میں نے اس لیے اپنے محفوظ خاندان کو کربلا میں غیر محفوظ بنا دیا ہے تاکہ دین کے حرم کو محفوظ بنا دوں، لہٰذا فرمایا کہ میرے حرم کی حفاظت اس وقت ہوگی جب دین خدا کا حرم محفوظ ہو جائے گا۔ غیرت اس کو کہتے ہیں کہ غیر کو اپنے دین کے اندر برداشت نہ کیا جائے۔ غیر کو حرم اسلام کے اندر اور حرم مذہب کے اندر برداشت نہ کیا جائے، یہ غیرت تھی جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے دکھائی، لوگوں کو درس غیرت دیا، لوگوں کو غیرت سکھائی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام اسوہ غیرت سب سے زیادہ غیور ہے۔ حضرت عباس وفا اور غیرت کے مظہر۔ حضرت عباس وفا اور غیرت کے مظہر۔ حضرت عباس علیہ السلام وفا اور غیرت کے پیکر تھے، ان کی وفا ہی غیرت تھی۔ حضرت عباس بہت غیور تھے،
اس لیے بہت زیادہ باوفا ثابت ہوئے۔ ان کی وفاداری ان کی غیرت کی وجہ سے تھی، لیکن حضرت عباس کی غیرت فقط یہی نہیں تھی کہ زینب و ام کلثوم کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، فاطمہ و سکینہ کو کوئی نہ دیکھے، بہن بیٹیوں کو کوئی نہ دیکھے، بلکہ عباس کی غیرت یہاں تک کی تھی کہ دین کی طرف بھی کوئی ٹیڑھی نظر نہ دیکھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بڑے غیور ہیں۔ عباس کا نام لینے والا وہ ہو سکتا ہے جس میں عباس جیسی غیرت ہو، جس کے سینے میں عباس جیسا دل دھڑکتا ہو، عباس جیسی وفا کا مالک ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو اپنے ساتھ لیا، نہ فقط اس لیے کہ اپنے حرم کی حفاظت کی جائے، بلکہ اس لیے ساتھ لیا کہ دین خدا کی حفاظت کی جائے۔ حضرت علی نے حضرت عباس کی ولادت کے لیے اہتمام کیا، اپنے بھائی عقیل سے فرمایا، عرب کی شجاع ترین خاتون میرے لیے ڈھونڈو، شجاع ترین قبیلے سے کوئی خاتون ڈھونڈو، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا بہادر بیٹا اس سے پیدا ہو کہ جو غیرت مند، غیور اور باوفا ہو، اور خدا کے حرم اور دین کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والے کی آنکھ وہیں پر نکال دے۔ مجھے غیرت اور وفا کا مجسمہ چاہیے، جس کے لیے ام البنین کو ڈھونڈا گیا۔ ام البنین بھی اس قابل تھی کہ ان سے ایک غیرت کا پیکر حضرت علی علیہ السلام کو خدا نے عطا کیا۔ بس امام حسین نے غیرت دینی کو زندہ کرنے کے لیے عباس جیسے غیوروں کی قربانیاں پیش کی۔ اگر عباس جیسے غیور دین پر قربان نہ ہوتے تو آج غیرت دینی نام کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی۔ عباس غیرت کے مظہر تھے، وہ چیز کہ جس نے آخر تک عباس کو امام حسین کے فرمان کے تابع رکھا، وہ غیرت عباس تھی۔ عباس کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ غیر آ کر دین میں گھس جائے، لہٰذا اپنے آپ کو قربان کر کے دینی غیرت، ناموس کی غیرت، گویا سب غیرتوں کو زندہ کر دیا۔